کہ آج ماؤں کا عالمی دن دنیا بھر میں منایا جا رہا ہے، تو ناظرین ذرا سوچئے کہ وہ مائیں کس کرب اور کس تکلیف میں ہوا کرتی ہوں گی کہ جن کو معلوم ہوگا کہ آج سے 15 دن کے بعد اور 1 مہینے کے بعد اور 1.5 مہینے کے بعد میں نے اپنے بچے کا خون چینج کروانا ہے۔ تھیلیسیمیا کے وہ پیشنٹس اور ایسے بہت سارے معصوم بچے جن کو اس وقت میری آپ کی ان تمام لوگوں کی ضرورت ہے کہ جو خون اپنا ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ آج فہیم ہم نے ایک ایسی ہی شخصیت کو یہاں پر بلایا ہوا ہے جو ہم سے زیادہ اچھے طریقے سے اس میسج کو کنوے کر سکیں گے۔ بہت ضروری ہے اس میسج کا کنوے ہونا، کیونکہ اس وقت کووڈ-19 کی وجہ سے یہ معاملہ بہت ہی شدت اختیار کر چکا ہے۔ اس سے پہلے لوگ جاتے تھے ڈونیٹ کرنے کے لیے، لیکن کووڈ-19 کی وجہ سے لوگ گھبراتے ہیں، جا نہیں رہے ہیں، بلڈ ڈونیٹ نہیں کر رہے۔ اور اس جگہ پر میں ایک شخصیت کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، مولانا الیاس قادری صاحب اور ان کے ادارے کا، جنہوں نے پہلی اپیل کے بعد ہی 8000 کے قریب بوٹل جو ہیں وہ بلڈ جو ہے وہ ڈونیٹ کیا۔ تو میری طرف سے انہیں بہت زبردست قسم کا سلام میں پیش کرتا ہوں کہ آپ نے انیشیٹو لیا اور بنا کسی تشہیر کے، سب سے خوبصورت بات یہ بنا کسی تشہیر کے 8000 بوٹل جو ہیں وہ ڈیلیور ہو گئی۔ جب ڈیلیور ہوئیں تو حکومت میں اور باقی طبقات میں جو ہے وہ گہما گہمی ہو گئی کہ یہ ہو کیا گیا۔ تو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے، اور ایسے لوگوں کی ضرورت کنہیں ہے ان سے ہم آپ کی آج ملاقات کروانے جا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد اقبال صاحب، جن کا تعلق ہے، چیئرمین ہیں یہ کاشف اقبال تھیلیسیمیا کیئر سینٹر کے۔ السلام علیکم اقبال صاحب۔ السلام علیکم، آپ کے خیریت سے؟ الحمدللہ۔ اقبال صاحب، سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے گا، کیونکہ ابھی آپ آنر ہونے سے پہلے یہ بتا رہے تھے کہ آپ نے اس ادارے کی بنیاد رکھی کیسے، تو تھوڑا سا جو ہے وہ اس پہ جو ہے میں چاہوں گا کہ آپ گفتگو فرمائیں۔ بس میں مختصر سے یہ بتانا چاہوں گا کہ کاشف اقبال تھیلیسیمیا سینٹر میرے ایک مرحوم بیٹے کے نام سے ادارہ ہے۔ وہ تھیلیسیمیا کا مریض تھا، اور اچھا یہ بیماری بھی ایسے ہوتی ہے کہ ہم 2 مہینہ شادی کرتے ہیں تو یہ اپنے بچوں کو یہ مرض منتقل کرتے ہیں۔ میں تھیلیسیمیا مائنر ہوں، آپ کے سامنے ہوں، ٹھیک ہوں، 45 بوتلیں بلڈ بھی دے چکا ہوں۔ آج ماشاءاللہ میں 62 سال 7 مہینے 28 دن کا ہو گیا، میڈیسن بھی نہیں لیتا ہوں، مگر ٹھیک ہوں۔ اس کا مطلب ہوں مائنر۔ میری وائف میری کزن ہے، وہ بھی ماشاءاللہ 60 سال کی ہو گئی ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں، مگر وہ بھی مائنر ہے۔ ہم 2 مہینے نے شادی کی تو میرا بیٹا پیدا ہوا تھیلیسیمیا میجر کا۔ اس کا مطلب دیسی الفاظ میں بتا رہا ہوں کہ اس کے جسم میں خون بنانے کی مشین نہیں تھی، خون کھانے کی مشین لگ گئی۔ وہ جب تک زندہ رہا، 16 سال وہ زندہ رہا، وہ 3 مہینے کی عمر سے اس کو بلڈ لگنا شروع ہوا، بلڈ لگتے لگتے 16 سال کا ہو گیا۔ اب اس کو مہینے میں 5-5 6-6 بوتل بلڈ لگتا تھا۔ میں اس کو بون میرو ٹرانسپلانٹ کے لیے انگلینڈ لے کر گیا تھا۔ اس وقت 90 لاکھ کا خرچہ تھا، 94 میں 90 لاکھ، 27 روپے کا ڈالر تھا، مگر میں نے ہمت کی، جیسے بھی تھا میں اس کو لے گیا۔ اللہ نے میری بڑی مدد فرمائی۔ جب میں کاشف کو بون میرو ٹرانسپلانٹ کے لیے انگلینڈ لے گیا تو انہوں نے ٹیسٹوں کے بعد انگلینڈ اس کا بون میرو کے لیے منع کر دیا، ہم نہیں کریں گے۔ میں نے کہا میں اتنی مشکل سے آیا ہوں، 1.5 سال کوشش کی، انگلینڈ پہنچ بھی گیا ہوں۔ انہوں نے کہا اس کی باڈی میں بار بار بلڈ دینے سے آئرن بہت بڑھ گیا ہے، آپ کے میرے جسم میں آئرن 40 سے 160 نینوگرام ایک لمٹ ہے، 160۔ کاشف کو 16 سال کا ہو گیا، بلڈ لگتے لگتے 16 سال میں ڈرموں کے حساب سے اس کو بلڈ لگ گیا۔ اس کے ساتھ جو آئرن آیا تھا وہ اتنا بڑھ گیا، اتنا اوور لوڈ ہو گیا کہ 160 کے بجائے اس کے جسم میں 11000 آئرن۔ تو میں نے 11000 آئرن پہ آپ کیا کریں گے؟ غبارے میں کتنی ہوا بھریں گے؟ غبارے نے پھٹ جانا ہے۔ 11000 آئرن پہ میں نے اپنے بیٹے کی بڑی تکلیف دہ موت دیکھی ہے۔ اس کے میں نے ہارٹ ڈیمیج ہوتے دیکھا، دل پھٹتے دیکھا ہے، اس کی آنکھ ناک سے میں نے خون کی دھار نکلتے دیکھی ہے۔ یا اللہ اتنا کچھ کیا تو کاشف ایسی موت مر گیا۔ اس کا بیچارے کا کیا قصور تھا؟ کاش کوئی ہمیں بتا دیتا کہ آپ 2 مہینے شادی نہ کریں تو وہ یہ تکلیف نہیں اٹھاتا۔ کاشف کو ہم نے وہیں لندن میں دفنایا، اس کے ایک جنازے پہ عہد کیا کچھ کرنا ہے پاکستان جا کے۔ 1 ہفتے بعد 15 مارچ 96 میں اس کی ڈیتھ ہوئی ہے، 23 مارچ کو میں پاکستان آ گیا۔ مجھے سکون نہیں آتا تھا کہ یار اتنا کرنے کے بعد میرا بیٹا ایسی موت مر گیا۔ آج ہی میں نے تکلیف دہ موت دیکھی، تو میں جب یہاں آیا تو یہاں اچھا کام کرنا بڑا مشکل کام ہے، مگر میں نے کیا شروع۔ یہاں پہ میں نے دیکھا یا اللہ کون لوگ ہیں جو اس مرض کو پھیلا رہے ہیں، کون سی کمیونٹیاں برادریاں ہیں۔ جو میں نے سروے کیا پتہ چلا سب سے زیادہ یہ کیس، میں نے 200 سیمپل لیے، پنجابی، پٹھان، سندھی، بلوچ، سب سے زیادہ بلوچوں کے اندر یہ تھے۔ کزن میریجز بہت کرتے ہیں وہ لوگ، 17-18% مائنر۔ یہ لمحہ فکر ہے ہمارے لیے۔ پھر دوسرے نمبر پہ یہ پٹھان فیملیز آ رہی ہیں، یہ میرے ریکارڈ بات بتا رہا ہوں، 14-15% مائنر۔ تیسرے نمبر پہ میمن، کچھی، گجراتی، یا یہ بھی آپس میں شادیاں۔ یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ 14%، 15% چھوڑ دیں، 10% لگا لیں۔ 22 کروڑ کی آبادی میں سے 2 کروڑ سے زیادہ لوگ مائنر ہیں، تو اس کو کیسے روکیں گے؟
پھر ہم آ جاتے ہیں تھیلیسیمیا کاشف تو ایک سبب بن گیا نا، اللہ نے ایک سبب بنایا کہ جو چیز میرے بیٹے کو سہولت نہیں ملی ہم بچوں کو فراہم کریں گے۔ دوسرا ہم نے کہا کہ انگلینڈ میں 360 پیشنٹ اونلی تھیلیسیمیا میجر کے، پاکستان میں 1 لاکھ سے زیادہ بچے ہیں، اللہ آپ بلڈ کہاں سے لائیں گے؟ تھوڑا سا مجھے آپ آج کل کورونا کا ٹائم ہے، انٹرنیشنل تھیلیسیمیا ڈے ہے چل رہا ہے، اس کے اندر آپ میں ایک پیغام لوگوں کو دینا چاہتا ہوں کہ یار یہ 1 لاکھ بچوں کے لیے 2 لاکھ بوتلیں بلڈ ہر مہینے چاہیے، آپ کہاں سے بلڈ لائیں گے؟ سال کے 24 لاکھ بوتل بلڈ ان تھیلیسیمیا کے بچوں کو چاہیے، یعنی کہ 10 لاکھ لیٹر پانی نہیں چاہیے، بلڈ چاہیے ہر سال سر، لازمی چاہیے، لازمی، ورنہ 15,000 لیٹر کا پانی کا ٹینکر ہے، 10 لاکھ لیٹر بلڈ چاہیے، آپ بلڈ کہاں سے لائیں گے؟ ہم ان کو تو بلڈ دے ہی نہیں پا رہے ہیں۔ 5-6 ہزار بچے ہر سال پیدا ہو رہے ہیں پورے انگلینڈ میں، 22 سال سے ایک بچہ نہیں ہوا پورے انگلینڈ میں 22 سال سے، اور اس کی وجہ مائنر اویئرنیس ہو گئی نا، کزن میریجز یہ گورے نہیں کرتے ہیں۔ ایران میں دیکھیں اس کو کنٹرول کر لیا، 9 سال اب ایران میں تھیلیسیمیا میجر کے بچے نہیں ہوتے، پاکستان میں 5-6 ہزار، 25-30 بچے روز۔ ایک پولیو کا کیس نکلتا ہے لاڑکانہ میں، ہم کہتے ہیں پولیو کا کیس نکل گیا، ایک KPK میں، آپ اس کی اتنی وہ کر رہے ہیں، دھوم مچا رہے ہیں، جہاں 25-30 بچے روز پیدا ہوتے ہیں، کیسے آپ کہاں سے بلڈ لائیں گے؟ 4-4 5-5 بچے ایک گھر میں تھیلیسیمیا میجر کے ہیں، ہر ہفتے بلڈ لگتا ہے۔ سندھ میں 28-30 سینٹر ہیں، اب کہاں سے بلڈ لے کر آئیں گے؟ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ آج میں سوچتا ہوں، دیکھیں آپ لوگ بیٹھے ہیں پڑھے لکھے، 95% پوری دنیا کو چیلنج کے ساتھ بتا رہا ہوں میں، 95% پاکستان میں ڈاکٹروں کو نہیں پتا وہ مائنر ہیں یا نارمل ہے۔ اللہ، میری آواز جا رہی ہے، دنیا سن رہی ہے نا، وہ مائنر ہے یا نارمل ہے؟ آپ کبھی کسی ڈاکٹر سے پوچھے گا آپ نے ٹیسٹ کرایا تھیلیسیمیا کا، اس کا جواب ہوگا نہیں کرایا۔ آپ سب بیٹھے ہوئے، آپ کو نہیں پتا، مجھے نہیں پتا، ہو سکتا ہے مائنر ہو سکتا ہے نہ ہو، کوئی علامات نہیں ہے۔ مائنر والا صحت مند ہوتا ہے، جیسے میں ہوں، میری وائف ہے، میری ایک بیٹی ہے مائنر ہے، میری نواسی مائنر ہیں، میری دوسری بیٹی مائنر ہے، سب ٹھیک ہے۔ شادی سے پہلے میں نے لڑکوں کا ٹیسٹ کرا لیا، مائنر نہیں تھے، ہم نے شادی کر دی۔ ہمیں اس مرض کو روکنے کے لیے آپ میڈیا کی، آپ کا بول چینل ماشاءاللہ اتنا پوری دنیا میں یہ دیکھا جاتا ہے، یہ اویئرنیس پہ اگر سر ہم ورک کریں تو یہ جو 5-6 ہزار بچے پیدا ہوتے ہیں۔ آپ نے بہت ہی زبردست بات کی اقبال صاحب کہ ہمارے ڈاکٹرز کو بھی نہیں معلوم، نہیں پتا، اور انفیکٹ ہمیں بھی نہیں معلوم کہ ہم مائنر ہیں یا میجر ہیں۔ تو شادی سے پہلے جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ بیٹیوں کا پہلے ٹیسٹ کروایا انہوں نے، بالکل کرایا، اس کے بعد جو ہے وہ شادی کروائی ہے کہ پتہ چل جائے کہ وہ مائنر ہیں، میجر نہیں ہے، اور میجر کی وجہ سے جو ہے وہ یہ مرض پھیلتا ہے۔ میجر مرض ہے خود، مائنر والے کو کبھی ہارٹ ڈیزیز نہیں ہوتی ہے، TB ملیریا یہ نہیں ہوتا، لیکن جیسے مائنس پلس ہوتا ہے ویسے مائنر جو ہے وہ میجر ہو جاتا ہے۔ کزنز میرجز ہیں زیادہ تر، لیکن میں اگر کہیں بنگالی میں شادی کر لیتا ہوں جا کے، وہ بھی مائنر ہے، میں بھی، اس میں چانس کم ہے۔ میں چھوٹی سی ایک آپ کے اس موقع سے فائدہ اٹھاؤں گا، ہم 9 بہن بھائی ہیں، میں کزن میرج کی بات کر رہا ہوں، میری 7 بہنیں، ہم 2 بھائی ہیں، میری 7 بہنوں میں سے 5 بہنیں مائنر ہیں، 2 بھائی میں سے میں مائنر ہوں، 9 میں سے 6 مائنر میرے گھر میں۔ میری 5 بہنوں کی جب شادیاں ہو گئیں تو ان کے 23 بھانجا بھانجی ہیں، 17 بھانجا بھانجی میرے مائنر ہیں، میرے گھر میں اتنے سارے مائنر ہیں۔ ابھی میری سسٹریں آپس میں شادی کرتی ہیں، میں بھی رشتہ داری کرتا، پھر میجر کے بچے آتے۔ ہمیں سر اس کو روکنا پڑے گا، اس کا کوئی دنیا میں حل نہیں ہے۔ اور یہ بچہ، ایک بچہ جس کا خرچہ بتا رہا ہوں میں، جی۔ اور آپ کے سینٹر میں کتنے بچے ہیں؟ سر میرے ہاں 900 بچے ہیں۔ 900 بچے؟ ہاں، ایک بچے کا خرچہ 8,000 کم سے کم۔ اس وقت آپ پورے پاکستان میں اوور آل کام کر رہے ہیں؟ جی میں پورے پاکستان میں، صرف میں سندھ کی بات کروں تو یہاں پر تو 48,000 بچہ ہے جو تھیلیسیمیا کا پیشنٹ ہے، جس کو خون کی ضرورت ہوتی ہے۔ ابھی پچھلے 2.5-3 مہینے سے جو لاک ڈاؤن فیبرری سے دیکھ رہے ہیں ہم، تو لوگوں کو بہت سارے ایسے بلڈ ڈونیشن کے سینٹرز ہیں جو لوگ اپیلیں کر رہے ہیں بار بار کہ آپ ہمیں بلڈ دیں۔ ہم نے ان کے لیے ٹرانسپورٹیشن بھی رکھی ہوئی ہے۔ آپ نے کوئی ایسی فیسلٹی رکھی ہوئی ہے کہ لوگ اگر خون دینا چاہیں تو آپ کو رابطہ کریں، یا آپ ان کو گاڑی بھیجیں یا ان کو بلوا لیا جائے، کسی طرح سے کوئی آپ نے کوئی فیسلٹی دی؟ دیکھیں آپ کا اتنا زبردست سوال ہے، کسی کی زندگی بچانے کی بات کر رہی ہیں آپ اس وقت۔ ہم بھی کسی کی زندگی بچانے کے لیے، کیونکہ میں اپنے بچے کی تکلیف کو نہیں بھول سکتا نا، میں نے 16 سال اس کی تکلیف اٹھائی۔ جب وہ پیدا ہوا تھا کاشف میں 22 سال کا تھا، جب اس کا انتقال ہوا میں 38 سال کا تھا، اسی میں ٹائم گزر گیا نا۔ جس کے 4 بچوں کو بلڈ لگتا ہے، ان پہ کیا بیتی ہوگی ماں باپ، ان کے باپوں نے ان کی اپنی بیویوں کو چھوڑ رکھا، ان کی ماؤں کو کہ تمہارے تو ایسے بچے ہوتے ہیں، میں تو دوسری شادی کر کے دوسرے بچے صحت مند پیدا کروں گا۔ ارے بھائی ماں کہاں جائے گی؟
بالکل جو بچوں کو لا رہی ہے بلڈ لگانا، اس نے زندگی بھر آنا بلڈ لگانے کے لیے. تو ہم یہ حل نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ دیں. آپ حالات سے مقابلہ کریں کہ یہ بچے، آپ 2 مائنر تھے تب یہ آپ کے بچے پیدا ہوئے. اچھا، اب جیسے الیاس قادری صاحب کے میں سلام پیش کرتا ہوں ان کو، دعوت اسلامی کی، جنہوں نے اتنی بڑی زبردست اپیل کی تھی. میرے ایک رونے والی کیسٹ کہیں نکل گئی بلڈ کے لیے، میں رو رہا تھا، یا اللہ میرے پاس ایک بلڈ نہیں ہے، یہ میرے بچے کہاں جائیں گے، یہ تو مر جائیں گے یہ، اور ماہ رمضان میں تو اور مشکل ہو جائے گی. یہ میرا میسیج کسی اور جگہ بھی گیا. انہوں نے اپنے مریدوں سے، اپنے ان سے سارے لوگوں سے اپیل کی، اللہ کے واسطے بلڈ دو، نہیں تو میں بلڈ دینے جا رہا ہوں. بالکل، اور انہوں نے دیا بھی، صاحب بالکل دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں ناظرین کہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. اس سے آپ، یہ پولیو نہیں ہے کہ آپ معذوری کے ساتھ جی لیں، یہ اس سے بھی بڑا خطرناک مرض ہے، کیونکہ اگر اس میں بلڈ نہ ملا تو بچے کا انتقال ہو جائے گا. اقبال صاحب نے جیسے بتایا کہ ان کے پاس اسباب بھی تھے، مالی اسباب بھی تھے. 94 کی بات انہوں نے 92 کی بات کی کہ ان کے پاس اچھا خاصا پیسہ تھا، لیکن وہ لوگ کیا کریں گے جن کے پاس نہ پیسہ ہے اور پیسہ ہونے کے باوجود بھی آپ بچا نہیں سکتے. تو یہ بلڈ کے لیے میری بھی اپیل ہے، کرن کی بھی اپیل ہے، ہم سب کی اپیل ہے کہ پلیز بلڈ جو ہے وہ ڈونیٹ کیجئے، یہ بہت ضروری ہے. دیکھیں اتنے پیارے پیارے بچے کا کیمرہ لے سکتا ہے اس کو، کتنے پیارے پیارے بچے ہیں. آپ تصور، میرے سینٹر پہ کسی کو زندگی دیکھنی ہے، سینٹر پہ آ کے دیکھیں کاشف اقبال تھیلیسیمیا، آپ رو پڑیں گے، آپ حیران ہو جائیں گے. ہم خود بلڈ ڈونیٹ اتنے پیارے پیارے اور بچے. جو میں نے آپ سے سوال کیا تھا سر، تو اس کا جواب بھی میں ناظرین تک پہنچا دیتی ہوں کہ بہت سارے ایسے بلڈ سینٹرز ہیں جو آپ کے لیے ٹرانسپورٹیشن کا مسئلہ بھی حل کر رہے ہیں، کیونکہ بچوں کو اس وقت خون کی ضرورت ہے، بہت زیادہ خون کی ضرورت ہے، ان کو مل نہیں رہا ہے. ڈونیٹ کرنے والے لوگ لاک ڈاؤن کی وجہ سے اپنے گھروں سے نہیں نکل رہے ہیں، تو آپ نے صرف اور صرف فون کرنا ہے. جی آپ کے پاس بھی ہم نے یہ کیا ہے، آپ کی بات میں سیکنڈ کر رہا ہوں کہ کوئی 5 6 7 8 10 لوگ جمع ہو جائیں محلے میں. آج کل تو ویسے گھر میں بند پڑے ہیں، یہی ہو رہا ہے. تو وہ آپ آ جائیں، ہمیں کال کر دیں. صحیح، ہماری ویب سائٹ پہ بھی کاشف اقبال تھیلیسیمیا سینٹر یا فاطمی فاؤنڈیشن، کہیں بھی آپ کال کریں گے کہ آپ 7 8 دوست جمع ہو گئے کسی محلے میں، گھر میں، تو ہماری گاڑی آئے گی. ضروری ہے کہ ٹیسٹ کر کے لیں گے. آپ کال کر دیں، اور اگر آپ ان کے سینٹر میں نہیں، جس سینٹر میں کال کرنا چاہیں کر دیجئے. ہر جگہ سے آپ کے پاس جو ہے وہ ایک موبائل وین آ جائے گی، اور جو بلڈ کے سیمپلز ہیں، جو کہ بلڈ آپ ڈونیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ لے جائے گی. بہت شکریہ اقبال صاحب آپ کا. ہمیں امید ہے کہ آپ کی بات جو ہے وہ لوگوں تک پہنچ گئی ہوگی. ایک بات کام کی میں کرتا ہوں کہ آپ کی بات تھیلیسیمیا ٹیسٹ 2-2.5 ہزار روپے کا ہوتا ہے. میرے یہاں ٹیسٹ فری میں ہوتا ہے. اس کا رزلٹ پتہ ہے کتنی دیر میں آتا ہے؟ 56 سیکنڈ میں. 56 سیکنڈ میں آنے والی نسل کو آپ بچا رہے ہیں. اور یہ ایک ٹیسٹ کرا کے آنے والی نسل کو بچائیں. اب یہ 5-6 ہزار بچے پیدا نہیں ہونے چاہیے. جو لوگ بلڈ دینا چاہتے ہیں سینٹر پہ جائیں. کنسیڈر کریں. بار بار کہا جاتا ہے شادی سے پہلے ایک ٹیسٹ کروا لیں. 56 سیکنڈ کا ایک ٹیسٹ ہے اور فری آف کاسٹ ہو رہا ہے. اللہ کے واسطے آنے والی نسلوں کو اس موذی مرض سے بچائیں. پرنور سحر اور ذکر خدا، نبیوں کی مدح سرائی. پیغام سنا اے باد صبا، پرکیف صاحب آئی. پوشیدہ ہے ایمان کی راہ اللہ کی کتاب مقدس میں. بس غور و فکر کا در ہے کھلا، حکمت سے سجی اس محفل میں. ہے لب پہ دعا زدنی علما، روشن ہی رہے یہ سارا جہاں. رم جھم رحمت کی گھٹا، ہر ایک نے ہدایت پائی. نعمت اور برکت سے سجا افطار و سحر کا دسترخوان. ننھے پھولوں نے مل کے کہا آج روزہ کشائی ہے. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول، فہیم خان اور کرن ناز کے ساتھ روزانہ صبح 3 بجے سحر ٹرانسمیشن اور شام 5:30 بجے افطار ٹرانسمیشن، صرف بول انٹرٹینمنٹ پر.